اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جنوری کی 14 اور 15 تاریخ کو مکر سنکرانتی کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن میں کہتے ہیں کہ سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، موسم بدلتا ہے، موسم بہار کی شروعات ہوتی ہے۔ اس دن کو ہندوستان میں موسم بہار کی آمد کا دن اور نیپال میں ماگھ مہینہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ تمل ناڈو میں یہ تہوار پونگل کے نام سے مشہور ہے، جبکہ کیرلا، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں اسے صرف سنکرانتی کہتے ہیں، اور پنجاب کے علاقے میں لوہری اور ماگھی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے نزدیک یہ ایک نہایت مبارک دن ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ گنگا ساگر میں ڈبکی لگا کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی کی نزدیکی اور قربت کو حاصل کرنے کے لیے رنگ برنگ کی پتنگیں سورج کو نظر کی جاتی ہیں اور اس کو پیش کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر بہت سے مسلمان بھی ان کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں، جو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سوچنا ہے کہ اس موقع پر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ پتنگ اڑانے کے متعلق جو بڑے بڑے نقصانات ہیں، ان کو اگر جمع کیا جائے، سمیٹا جائے تو 10 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پتنگ کے پیچھے دوڑنا۔ ایک پتنگ کے پیچھے بہت سے لڑکے دوڑے چلے جاتے ہیں، بہت سے نوجوان دوڑے چلے جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے کا وہی حکم ہے جو کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کا ہے، جس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، گناہ کا کام ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان یتبع شیطانتن، کہ شیطان ہے جو کبوتر کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کا نمبر ہے 8543۔ دوسری جو خرابی ہے جس میں پتنگ اڑانے میں، وہ یہ ہے کہ دوسروں کی پتنگ لوٹنا۔ ہر شخص اس خواہش میں رہتا ہے کہ دوسرے کی پتنگ کٹ کر مجھے مل جائے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو کسی کا سامان اس طرح لوٹے کہ لوگ اس طرح اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو لوٹنے والا مومن باقی نہیں رہتا۔ یعنی لوگ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا سامان کوئی نہ لے، پھر بھی وہ اس کا سامان لے لے، تو لوٹنے والا، وہ سامان لینے والا مومن باقی نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ وہ مومن باقی نہیں رہتا، اس میں کس قدر ناراضگی ہے اور کس قدر سختی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں کہ ایسے شخص کو ایمان سے ہی خارج کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا شخص ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام ناراضگی کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے بیان فرماتے ہیں، ورنہ تو اس کام سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5578۔ نمبر 3 کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی ڈور یعنی ماجھا لوٹنا۔ پتنگ کٹ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو رسی ہوتی ہے اس کو لوٹتے ہیں۔ اس میں پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ برائی ہے
کیونکہ پتنگ تو صرف ایک آدمی کے ہاتھ آتی ہے، جبکہ ڈور کئی لوگوں کے ہاتھ لگتی ہے اور سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، اور اس گناہ میں پتنگ اڑانے والا بھی شریک ہوگا، کیونکہ پتنگ اڑانے کی وجہ سے ہی یہ لوگ اس ڈور کے پیچھے دوڑے تھے، تو جتنا گناہ اس ڈور کے لوٹنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ اس پتنگ اڑانے والے کو ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں اس طرح کی حدیث آئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2674۔ چوتھے نمبر کی جو خرابی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ ہر پتنگ اڑانے والا اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ دوسرے کی پتنگ کو کاٹ دے۔ جس کی پتنگ کو کاٹی گئی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کسی اور کی تکلیف کو میں دوسرے کی پتنگ کو کاٹوں۔ تو ہر پتنگ اڑانے والا دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں اور کوشش میں رہتا ہے، لہٰذا یہ بھی شریعت میں اچھی چیز نہیں ہے۔ نمبر 5 کی خرابی یہ ہے کہ آپسی رنجش اور دشمنی۔ جب کوئی کسی کی پتنگ یا ڈور لوٹتا ہے تو آپس میں دشمنی اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا کرا دے، جس کی طرف قرآن میں اشارہ موجود ہے۔ قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ نمبر 6 کی خرابی ہے نماز سے غفلت۔ جب آدمی پتنگ اڑاتا ہے تو نہ اسے نماز یاد رہتی ہے اور نہ جماعت، بلکہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کے پتنگ اڑانے میں مشغول رہتا ہے۔ بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں اور بڑے بڑے کام جس کے وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 7 کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بے پردگی۔ عام طور پر پتنگ چھتوں پر اڑائی جاتی ہے، جس سے اڑوس پڑوس کی بے پردگی ہوتی ہے، مستورات نظر آتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 8 کی خرابی یہ ہے کہ اس میں جانی اور مالی نقصانات ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ عموماً پتنگیں چھتوں سے اڑائی جاتی ہیں۔ کبھی پتنگ اڑانے میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے آدمی کہ اسی حالت میں بددھیانی میں آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے، جس کی وجہ سے دھڑام سے نیچے جا گرتا ہے۔ اسی طرح پتنگ اڑانے کی وجہ سے سڑک اور گلیوں میں ایکسیڈنٹ کے واقعے بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی خبریں، دوسرے دن کے اخبارات اس طرح کی خبروں سے بھرے رہتے ہیں۔ اسی طرح ماجھا کسی کے گلے میں پھنس جائے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بہت سی مرتبہ بچے دوسروں کے پترے پر چڑھ جاتے ہیں، ان کے پتروں کو توڑ دیتے ہیں، یہ تو مال کا نقصان ہو گیا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو خود ہلاک نہ کرو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے۔ 9 نمبر کی خرابی وقت کو ضائع کرنا۔ پتنگ اڑانے میں بے حساب وقت ضائع ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ وقت کی قدر و قیمت پر متنبہ فرمایا گیا ہے اور اس کی قدر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 10 غیروں کی مشابہت۔ پتنگ بازی میں غیر قوموں کی نقالی اور ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4031۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پتنگ یا ماجھا یا اس کی پھرکی، ڈور، یہ وغیرہ بیچنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پتنگ، ماجھا، ڈور اور اس کی پھرکی یہ سب ایسے کام ہیں جو معصیت میں مدد کرنا ہے، گناہ میں مدد کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے ان کاروبار سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایسا کاروبار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔